امام مہدی جن کا ظہور ہونے والا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کب ہونے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خبردار کیا اور امت کو بتایا اور فرمایا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، جیسا کہ سنن ابی داود کی روایت ہے 4284، مہدی میرے خاندان اور فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں الفاظ یہ ہیں مہدی ہمارے اہل بیت سے ہوگا۔ اور سعید بن مسیب فرماتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4086، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے ہم نے مہدی کا تذکرہ کیا تو وہ کہنے لگی میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا المہدی من ولد فاطمہ، مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور فاطمہ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد میں سے ہوں گے۔ باپ کی طرف سے یہ حسنی ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا حسن کی اولاد میں سے ہونے کی حکمت کیا ہے، کیونکہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خود خلافت چھوڑی تو اللہ عز و جل نے اس کا بدلہ کیا دیا، من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اسے یا اس کی اولاد کو اس کا اچھا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں ترک الخلافۃ للہ فجعل اللہ من ولدہ من یقوم بالخلافۃ الحق، تو اللہ نے اس کی اولاد کے لیے اس خلافت کو خاص کر دیا، اس کی اولاد میں سے ہی ایک انسان ظاہر ہوگا جس کا نام محمد ہوگا اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا جس کو امام مہدی کہا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری روایت میں فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی قائم جب تک عرب کا حکمران ایک ایسا انسان نہیں ہوگا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور پھر وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، یملأ الارض عدلا کما ملئت قبلہ ظلما، جس طرح اس سے پہلے ظلم سے وہ بھر چکی ہوگی۔ یملک 7 سنین، 7 سال تک یہ حکومت سنبھالیں گے۔ ابن حبان کی یہ روایت ہے 6826۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی صفات کو بھی بیان کیا۔ سنن ابی داود کی روایت ہے 4284، المہدی منی، مہدی مجھ میں سے ہوگا، اجل الجبہہ، کشادہ اس کی پیشانی ہوگی، اقن الانف، اس کی ناک لمبی اور اٹھی ہوئی ہوگی، یملأ الارض قسطا وعدلا، زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا، کما ملئت جورا وظلما، جیسے ظلم و زیادتی سے بھری ہوگی، یملک 7 سنین، 7 سال تک وہ حکومت کرے۔ اور ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 711، یسقیہ اللہ الغیث یخرج فی آخر امت المہدی، میری امت کے آخر میں مہدی کا ظہور تو ہوگا، خروج ہوگا، اللہ عز و جلال انہیں بارش عطا کریں گے، وتخرج الارض نباتها، زمین اپنے نباتات کو نکالے گی، ویعطی المال صحاحا، اور یہ خلیفہ جو امام مہدی ہوگا یہ لوگوں کے اندر تقسیم بڑے انصاف اور مساوات سے کرے گا، تکثر الماشیہ، چپائے خوب ہو جائیں گے، تعظم الامہ، امت خوب بڑھے گی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا یہ خلیفہ ہوگا یقسم المال ولا یعدہ، وہ مال کو اس طرح تقسیم کرے گا شمار نہیں کرے گا، کہے گا لے لو، اس قدر اللہ تعالیٰ مال کی فراوانی کرے گی، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے 7502۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے 155، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم، کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب سیدنا عیسیٰ بن مریم اتریں گے، فَأَمَّكُم مِّنكُم، لیکن امامت تم میں سے کوئی کروائے گا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور امام تم میں سے ہوگا، تمہارا امام مہدی خود تم میں سے ہوگا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ امامت کیسے کروائیں گے، تدری ما امکم منکم، پھر بیان کیا فَأَمَّكُم بِكِتَابِ رَبِّكُم تبارک و تعالی و سنت نبیکم، وہ اللہ کی کتاب اور سنت نبی کے ساتھ وہ امامت کروائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا اور پھر ان کی بیعت کہاں ہوگی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4085، المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلہ، مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے، ہم میں سے، اللہ تعالیٰ ایک رات میں ہی ان کی اصلاح کریں گے، یعنی ان کی شہرت تو نہیں ہوگی لیکن ایک ہی رات میں ان کا ظہور ہوگا، یا خلافت کے لیے ایک رات میں اللہ ان کو تیار کر دیں گے، جبکہ اس سے پہلے ان کی کوئی شہرت نہیں ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو لم يبق من الدہر الا یوم، اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ عز وجلال لبعث اللہ رجلا من اہل بیتی، میرے خاندان میں سے کسی ایک آدمی کو ضرور بھیجیں گے جو زمین کے اندر عدل و انصاف قائم کرے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو اتنا لمبا کر دیں گے جس میں امام مہدی جو میرے خاندان میں سے ہوں گے، جو دنیا کے اندر عدل و انصاف کو قائم فرمائیں گے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 156، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، میری امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت تک حق پہ قائم رہیں گے اور غالب رہیں گے۔ فینزل عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا اللہ کے حکم سے، فیقول امیرہم تعال صلی لنا، اس وقت مسلمانوں کا امیر کہے گا آئیے آپ نماز پڑھائیے، فیقول لا، تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے، ان بعضکم علی بعض امراء تکریمۃ اللہ ہذہ الامہ، تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے کہ نہیں، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو، یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اعزاز ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ لوگوں کے ہاں یہ جو بات معروف کہ لا مہدی الا عیسیٰ، یہ بات غلط ہے، اور یہ جس چیز کا حوالہ دیا جاتا ہے جو محمد بن خالد الجندی روایت کرنے والے ہیں، جو کہ ضعیف انسان ہیں، جس کے بارے میں امام حاکم ابو عبداللہ فرمایا کرتے تھے، الحافظ الجندی ھذا مجہول، یہ مجہول انسان ہے، واختلف علیہ فی اسنادی، اور اس کی سند میں بھی اختلاف ہے اور اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کا تذکرہ کیا اور ساتھ بلکہ یہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تو بعد میں ہوگا لیکن مہدی کی بیت اللہ میں ہوگی۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت 7720، یبایع لرجل بین الرکن والمقام، ایک آدمی کی بیعت کی جائے گی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اسی مہدی کے خلاف لشکر آئیں گے مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے، لیکن اس لشکر کو دھنسا دیا جائے گا۔ صحیح مسلم 2883۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحیح مسلم کی دوسری روایت میں یہ روایت کے الفاظ موجود ہیں 2884، یا رسول اللہ ان الطریق قد یجمع الناس، لوگ تو یہ تماشا دیکھنے جمع ہوں گے، یہ کدھر لشکر جا رہا ہے؟ فرمایا فیہم المستبصر والمجبور وابن السبیل، کچھ لوگ تو سمجھدار اس کو قصدن اس کام کے لیے جا رہے ہوں گے، کچھ مجبور ہوں گے، کچھ مسافر بھی ساتھ ہوں گے، لیکن اللہ عز و جلال سب کو ہلاک کر دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحیح مسلم کی تیسری روایت ہے، یخسف باوسطہم، جب بیدار جگہ پہ پہنچیں گے تو لشکر کے درمیان سے زمین دھنس جائے گی، تو جو سب سے آگے لوگ ہوں گے پچھلے لوگوں کو مدد کے لیے پکاریں گے، پھر وہ بھی دھنس جائیں گے، صرف ایک شخص بچے گا جو یہ خبر پہنچانے والا ہوگا۔ تو امام مہدی جس کے بارے میں کچھ لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، اور آج بھی کتنے ایسے لوگ جو دانش و بینش اور علم و معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں اور چینلز پہ بیٹھ کے ان تمام روایات کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مہدی نہیں آئے گا، یہ تو ایک تصور ہے، یہ تو ایک بات ہے کہ ہدایت دینے کے لیے سیدنا عیسیٰ آئیں گے اور کوئی مہدی نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن و سنت کی ان باتوں کو ماننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ امام مہدی یہ وہ ہیں جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، جو زمین میں عدل و انصاف قائم کریں گے
اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جس طرح سیدنا عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے، دجال کا ظہور ہوگا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، تو وہاں امام مہدی بھی ہوں گے۔ سیدنا ابو جبیرہ بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت فی نسم الساعہ، مجھے تو آغاز قیامت میں بھیجا گیا۔ یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 5143، جبکہ مسند احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں بعثت انا والساعہ جمیعا، میں اور قیامت اکٹھے بھیجے گئے ہیں۔ ان کادت لتسبقنی، اور قریب تھا کہ قیامت مجھ سے سبقت لے جاتی۔ یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتے وقت پہلی نشانی جو امت کو سمجھائی ہے کہ آخری پیغمبر کا آ جانا، سید الرسل خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، یعنی قیامت اس کے بعد بہت قریب ہے۔ اور اس قدر قربت کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اور قیامت اکٹھے ہی بھیجے گئے ہیں اور قریب تھا کہ قیامت میں اسے سبقت لے جاتی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کی پہلی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا ہے، کیونکہ آپ آخری الزمان پیغمبر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آنے والا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو قیامت کو اکٹھا بھیجنے کی بات کر دی۔ ان تین احادیث کی روشنی میں جہاں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، اس سے قیامت اور قرب قیامت کا احساس دلایا گیا ہے، وہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے جس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ بات کہی گئی کہ قیامت قریب ہے۔ کہنے والے اور قیامت کا انکار کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قیامت کیسی قریب ہے، 14 صدیاں بیت گئی، اس کے باوجود قیامت ابھی تک نہیں آئی، اور نہ ہی کوئی ایسا حتمی دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ مزید کتنے 100 یا کتنے ہزار یا کتنے لاکھ سال ابھی درکار ہیں قیامت واقع ہونے میں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے تو مہدی کا ظہور ہوگا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا، اور یہ تینوں چیزیں بھی ابھی تک ظاہر نہیں ہو سکی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت ابھی کافی دور ہے۔ لیکن قرآن اسے کہہ رہا ہے کہ قیامت تو بہت قریب ہے۔ ایسے شبہات، ایسے اشکالات ہمیشہ ان لوگوں کی طرف سے ہی وارد ہوتے ہیں جو اللہ ذوالجلال کی باتوں کو صحیح سمجھ نہیں پاتے، جو قرآن و حدیث کا انکار ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کرنے میں جرأت کرتے ہیں۔ اس طرح کے شبہات کا جواب اس سے پہلے مفسرین دے چکے ہیں۔ ان جوابات میں سے پہلا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، جس طرح میری آمد اور قیامت یہ اکٹھے آئے ہیں، اس قریب اور بعید کو کس مفہوم میں سمجھنا چاہیے؟ قرب اور بعد، قریبی اور دوری، جہاں یہ دونوں لفظ نزدیک اور دور کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اسی طرح ان کا استعمال یہ بھی ہے کہ کسی چیز کے واقع ہونے، اس کے وقوع اور عدم وقوع کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ کافر بھی اس وقت قیامت کے متعلق جو اپنی رائے زنی کرتے تھے کہ قیامت تو آنی نہیں ہے، تو قیامت قریب ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قیامت واقعتاً آنے والی ہے، اور یہ یقینی بات ہے، اس میں شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور کافر اس بات کا انکار کرتے تھے، جس انکار کی حقیقت کو قرآن اور حدیث نے کھولا کہ نہیں، تم تو سمجھتے ہو قیامت آنی ہی نہیں، قیامت آئے گی، یہ واقع ہوگی، یہ ایک یقینی بات ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اس لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل ما آت فهو قریب وواقع لا محالہ، جو چیز آنے والی ہو اسے قریب ہی کہا جاتا ہے، لہٰذا اس کا وقوع جو ہے وہ لا محالہ ضروری ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں
کل ما ہوا آت فہو قریب، ہر وہ چیز جس کا وقوع یقینی ہو، جس کا واقع ہونا حقیقی ہو، اسے قریب ہی کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے اور دوسرا جواب یہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تک تو قیامت آئی نہیں، کیسے قریب ہوئی؟ قیامت کے قریب اور بعید ہونے کا معنی اس کے قرب اور بعد کو سمجھنے کے لیے کائنات کی عمر کے اعتبار سے سمجھا جائے۔ عمر کے اعتبار سے سمجھنے کا کیا معنی ہے؟ جب سے کائنات معرض وجود میں آئی ہے اب تک اس کی مجموعی عمر کا بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے، جو حصہ باقی رہ گیا ہے وہ تو تھوڑا ہی ہے۔ اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم کما بین صلاة العصر الى غروب الشمس، تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان کے مقابلے میں تمہاری مدت بقا اتنی ہے جتنی مدت نماز عصر سے غروب شمس تک ہے۔ عسى ان يكون قریبا، شاید کہ قیامت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جو صحیح بخاری میں ہے 7467، اور یہ جو عسى ان يكون قریبا، شاید کہ قیامت قریب ہے، اس آیت اور حدیث کی روشنی میں امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھنے والی ہے۔ وہ لکھتے ہیں قربہ لأن ما بقی من زمان الدنیا اقل مما مضى منه، قیامت قریب ہے کیونکہ دنیا کی عمر کا جتنا باقی حصہ ہے اس سے بہت زیادہ حصہ گزر چکا ہے۔ کہاں 1,24,000 پیغمبروں کی بعثت ہوئی، کہاں آخری پیغمبر تشریف لا چکے، جب اس ہستی کے بعد کوئی پیغمبر ہے ہی نہیں، تو یہ ایک بدیہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب قیامت بالکل قریب ہے، کیونکہ اس کے بعد تو نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، جو اللہ کی طرف سے احکامات آنے تھے وہ آ چکے، اب تو اس کی تنفیذ کے لیے کوشش کی جائے گی۔ جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے سچے وارث ہیں وہ انہی تعلیمات کو آگے پہنچانے میں اپنی زندگیاں کھپائیں گے، اور یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے یہ نشانیاں چلتی چلتی بڑی نشانیوں کی طرف منتقل ہوں گی اور آخر قیامت آ جائے گی۔ اس بات کا ایک تیسرا جواب بھی بن سکتا ہے کہ قیامت کے قرب و بعد کو سمجھنا کہ قریب ہے کہ دور ہے، 1400 سال ہو گئے ابھی تک نہیں آئی، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ بھی موقوف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو قیامت انتہائی قریب ہے، جبکہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں۔ کیسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قریب ہے؟ کہ لوگ ہی سمجھتے ہیں نا پتہ نہیں ابھی میں کو 50-60 سال مزید زندہ رہوں گا، اللہ کا تو علم ہے کہ کب موت وارد کرنی ہے کس انسان پر، اور جو فوت ہو جاتا ہے اس کی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے، تو بہت قریب ہے اللہ کے نزدیک۔ اور یہ آیات جو قیامت کے متعلق اور اس کی حقیقت کو واضح کرنے والی تھی، ان کے اولین مخاطب کفار مکہ تھے، ان کو یہ وعید سنائی گئی، انہیں قرب قیامت سے ڈرایا گیا، مگر ان کی زندگی بیت گئی، مزید 1400 سال بیت گئے، لہذا وقوع قیامت لوگوں کے لیے بعید اور انتہائی بعید ہے، لیکن اللہ کے حساب سے دنیا کی کل مدت زندگی چند دن سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اس کو قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک دن دنیا کی 1000 دن، اور دوسری آیت کے مطابق 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، ایک ایسے دن میں جس کا اندازہ تمہاری گنتی میں 1000 سال کے برابر ہے۔ تو اللہ ذو الجلال کے علم کے مطابق یہ قریب ہی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ ذو الجلال نے فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ ذو الجلال کے علم کے مطابق تو قیامت بہت قریب ہے، اور اس کی تائید یہ آیت بھی کرتی ہے انہم یرونه بعیدا ونراہ قریبا، وہ لوگ تو اس کو دور سمجھتے ہیں، ہم اس کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں اور قریب سمجھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت یہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے، اس کے بعد قیامت قریب ہے۔ کسی مومن مرد کے لیے جائز نہیں
کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں، اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر وہ اپنی منمانی کرے، پھر وہ اپنی رائے کو مقدم کرے، اپنی سوچ کو، اپنی دانش کو مقدم کرے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان قرار دیا جاتا ہے، اور ایسا شخص واضح گمراہی میں چلا گیا۔ آپ نے سنا ہوگا محمود و ایاز کا نام سنا ہوا ہے؟ کس کس نے سنا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے صرف چند لوگوں نے سنا ہے۔ کون تھے محمود و ایاز؟ اب تو ماشاءاللہ اہل دانش ہیں، یہ مبارک چہرے تو پڑھنے لکھنے والے ہیں۔ وہ سب وزراء بیٹھے تھے نا، وزراء کو بڑی کوفت تھی کہ ایاز کے ساتھ محمود کی بڑی جو ہے محبت ہے، تو انہیں کہ ہیرا تھما دیا، کہتے اس کو زمین پہ مارو۔ تو سارے وزراء کانپنے لگ گئے کہ آپ نے اگر ہمیں مارنا ہی ہے، قتل کرنا ہے، تو آپ بہانہ تو نہ بنائیں، ہم یہ ہیرا کیسے جو ہے خزانے کا توڑ دیں۔ چلتے چلتے جب ایاز کے پاس پہنچے تو ایاز نے پکڑا اور زمین پہ دے مارا اور ہیرا توڑ دیا۔ کہ ایاز یہ کیا کیا؟ کہ آپ کا آرڈر تھا۔ اس نے وزراء کو سمجھانا تھا کہ ایاز مجھے پیارا اس لیے لگتا ہے، اس کو یہ کبھی سوچ نہیں آئی میرا نقصان ہے کہ فائدہ ہے، آرڈر ماننا ہے۔ رب تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہے، اس کے حکم، رب کے حکم کی تعمیل میں کبھی لاس ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہاں یہ سوچ میں پڑ جانا کہ میں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، میں قرآن پڑھوں کہ نہ پڑھوں، میں دین کے کام کروں کہ نہ کروں، یہ فیصلہ کرنا ہی اس وقت جو ہے اصل بہادری ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جب وہ ایک دن کھانا کھاتے کھاتے محمود نے ایاز کو ککڑی کا ایک ٹکڑا دیا اور آدھا خود لے لیا اور کھانے لگے تو بہت کڑوا تھا، تو ایاز سارا کچھ کھا گیا۔ کہتے ارے آپ نے کیسے کھا لیا؟ تو بہت کڑوا تھا۔ کہا جب میں نے منہ سے لگایا تو کڑوا تو تھا، لیکن میں نے سوچا یہ وہی ہاتھ دے رہا ہے نا جس نے ہمیشہ میٹھی چیزیں دی ہیں، اگر آج کڑوی آ گئی ہے تو ان کو نیگلیکٹ تو نہیں کرنا چاہیے۔ رب کے حکم کی تعمیل تکبر کی وجہ سے، اپنی رائے کو مقدم کرنے کی وجہ سے، اپنی عقل کے اس وقت پیمانے اور پیرامیٹرز لگا لینا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح، میرے اور آپ کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم شریعت کو پیمائش کر سکے اور شریعت کو وزن دے سکے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ صحیح وہ ہے جس کو اللہ نے اتار دیا ہے۔ اور یہاں ایک بات پہ میں اور آپ اتفاق کریں، کیا آپ کو اور مجھے اپنے بارے میں اتنا علم ہے جتنا اللہ کو علم ہے؟ مجھے بھی اپنے بارے میں اور آپ کو بھی اپنے بارے میں اتنا علم نہیں ہے جتنا میرے رب کو میرے اور آپ کے بارے میں علم ہے، کیونکہ ہم کہاں سے آئے، ہمیں بنایا کس نے ہے؟ جو بنانے والا ہے اس کو مجھ سے زیادہ علم ہے، میری ضرورت کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، میرے لیے خیر کیا ہے، میرے لیے شر کیا ہے، کون سی اچھائی مجھے چاہیے، کس وقت چاہیے، کتنی چاہیے، یہ سارے اندازے اللہ تعالیٰ کے ہی صحیح ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کرنے ہیں اسی پہ ہی اطمینان کرنا چاہیے۔ اس لیے امام غزالی کہا کرتے تھے آپ کسی شخص کو کہو کہ لکھو کیا چاہتے ہیں، اپنی ساری توانیاں لگا کے وہ لکھ لے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کا لکھا اگر دکھا دے اللہ تعالیٰ تو وہ چیخ کے کہے گا مجھے یہ نہیں چاہیے جو میں نے لکھا ہے، مجھے وہ چاہیے جو میرے رب نے لکھا ہے، کیونکہ میری تو عقل وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتی جو رب تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں، جو رب تعالیٰ نے وہاں جنت کے ایسے ایسے تحائف رکھے ہیں۔ لا عین رأت، کسی آنکھ نے ایسی نعمتیں آج تک دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے آج تک ان کا تذکرہ نہیں سنا، ولا خطر على قلب بشر، آج تک کسی کے دل میں ایسا خیال تک نہیں آیا جو رب تعالیٰ نے جنت میں مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی۔ تو اللہ عز و جلال نے جب شیطان کو اپنی رحمت سے دھتکار دیا تو شیطان نے اس وقت ایک اللہ عز و جلال کے سامنے گزارش رکھی، قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا
إلا عبادك منهم المخلصين۔ اللہ تو نے مجھے اپنی رحمت سے تو دھتکار دیا، مجھے قیامت تک مہلت دے دے کہ میں تیری مخلوق کو اپنا ساتھی بنانے کی کوشش کروں۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا تجھے اجازت ہے جاؤ، لیکن یاد رکھنا تم میری قسم اٹھا کے یہ کہہ رہے ہو کہ میں ان کو صحیح راستے سے گمراہ کروں گا، میرے نیک بندے، میرے مخلص بندے تیرے شکنجے میں نہیں آئیں گے۔ الا عبادک منہم المخلصین، جو خالص لوگ ہیں، جن کو رب تعالیٰ کی محبت ہوگی، جن کو رب تعالیٰ کی نعمتوں کا یقین ہوگا، جو رب تعالیٰ کی جنتوں کے وارث بننا چاہتے ہیں، وہ شیطان کے شکنجے میں نہیں آئیں گے۔ تو اللہ ذوالجلال نے شیطان کو یہ کہہ دیا کہ تم نے میری قسم اٹھا کے یہ کہا ہے نا کہ میں ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، تو میں اپنی عزت کی بھی قسم اٹھاتا ہوں اور اپنے تقدس کی بھی قسم اٹھاتا ہوں، جب تک ان کی زبان پہ استغفار رہے گا میں بھی ان کو بڑے بڑے گناہوں کے بعد بھی معاف کرتا رہوں گا۔ جب تک یہ معافی مانگتے رہیں گے میں ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے صرف معافی کا ہی پرمٹ جاری نہیں کروں گا، بلکہ میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ تو شیطان نے اس وقت سے انسان کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ کون سے طریقوں سے انسان کو شیطان گمراہ کرتا ہے؟ آئیے اس تیسرے نقطے کے متعلق چند باتیں سنیے۔ شیطان کا سب سے پہلا حملہ جو انسان پر ہوتا ہے وہ انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ کیسے انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے؟ اچانک سے جو انسان کی زندگی میں دل میں خیال آتا ہے اس کو عربی زبان میں خاطرہ بولتے ہیں۔ آپ پسند کریں گے تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں؟ سب سے پہلی بات، اچانک سے جو دل میں خیال آئے اور فوراً نکل جائے اس کو عربی زبان میں خاطرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس وقت تک شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ کہہ کر، اعوذ بوجہ اللہ کہہ کر اگر آپ وسوسے کو نہیں توڑتے تو تھوڑا سا وقت اور آپ کے دل و دماغ میں اس فکر، اس سوچ نے گزارا تو یہ وسوسہ ہم بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ فکر۔ یہ فکر کا روپ دھار لیتا ہے۔ آپ اس فکر کو بھی توڑ سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر آپ اس فکر کو بھی نہیں توڑتے تو یہ آپ کا ارادہ بن جائے گا۔ آپ کا ارادہ اگر بن گیا ہے آپ اس کو بھی توڑ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو بہادر بنائیے، میں نہیں کروں گا یہ کام، فوراً اللہ کے ذکر میں لگ جائیے۔ اگر آپ اس ارادے کو بھی نہیں توڑتے تو یہ دل کے نہال خانے میں جتنے بھی رجحانات ہیں اس پہ غلبہ پا لیتا ہے اور یہ نیت بن جاتی ہے۔ آپ اس نیت کو بھی توڑ سکتے ہیں کہ میں نے برائی کی نیت کی ہے، میں نئی برائی کروں گا، اور طریقہ ایک ہی ہے، یا نوافل پڑھیے یا اللہ کا ذکر کیجیے۔ آپ اگر نیت کو نہیں توڑتے تو یہ آپ کا عزم بن جائے گا۔ آپ عزم جب کر لیں برائی کا پھر بھی آپ توبہ کر سکتے ہیں، نہیں یہ میں نے غلط کیا ہے، اور چھوڑ دیں اس کو، رب تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو لگا لیں۔ اگر آپ نے عزم کو بھی نہ توڑا تو یہ آپ کی زبان پہ الفاظ بن کے جاری ہو جائے گا، قول بن جائے گا۔ آپ کی زبان نے غلط بول بھی دیا، آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، رب تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے۔ لیکن اگر آپ نے قول پہ بھی اصرار کیا، بار بار یہ باتیں کی غلط، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ ذوالجلال ان اللہ یبغض الفحش والتفحش، اللہ فحش گوئی کو بھی ناپسند کرتے ہیں اور فحاشی کو بھی ناپسند کرتے ہیں۔ آپ نے اگر قول کو نہ توڑا تو یہ آپ کا عمل بن جائے گا، آپ کا رویہ بن جائے گا، آپ کی زندگی کا زاویہ بن جائے گا۔ آپ اگر غلط کام کر بھی لیا، اللہ کی رحمت کا اندازہ کیجئے، جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے نا، ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے کہ 6 گھڑیوں تک تم نے بندہ مومن کے گناہ کو لکھنا نہیں ہے۔ ساعہ گھڑی کو کہتے ہیں، ساعہ
घंटे को भी कहते हैं। 6 घड़ियों तक फरिश्ता वो कलम लेके खड़ा रहता है, शायद ये तौबा कर ले, शायद पलट के आ जाए, शायद इसको अल्लाह ताला का डर और खौफ आ जाए, वो नहीं लिखता। और हदीस ये कहती है इन्ना साहिब अश-शिमाल ला यरफअु अल-क़लम 6 साआत अन अल-अब्द al-muslim al-मुख्ति फ़इन हुवा नज़अ वस्तग़फ़र वताब अलक़ाहा वइल्ला कुतिबत वाहिदा। अगर 6 घड़ियों के अंदर तौबा इंसान कर ले, अल्लाह की तरफ लौट आए, तो अल्लाह अज़्ज़ल जलाल फरमाते हैं मैं बगैर लिखवाए ही इसे माफ करता हूं। अगर आपने तौबा न की, उस अमल को जारी रखा, तो ये अमल आपकी आदत बन जाएगा। आदत जब बन जाती है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इस आदत को भी तोड़ा जा सकता है जब इंसान पुख्ता तौबा करे। कैसे तौबा करे? अच्छा सा वुजू कीजिए, 2 रकअतें पढ़ लीजिए, 5 से 10 मिनट का ये प्रोसीजर है। अकेले खड़े होके दिल लगा के बगैर किसी सोच के 2 रकअतें पढ़िए और हाथ उठा लीजिए। अल्लाह मैं नादिम हूं, मैं परेशान हूं, मैं इकरार करता हूं मुझसे गुनाह हो गया, मेरे मालिक तो मुझे मुआफ कर दे। रब ताला फरिश्तों से मुखातिब होके कहते हैं अलिम अब्दी अन्न लहु रब्बन यग़फिरु ज़ुनूब। फरिश्तों देखो मेरे बंदे को आज ये एहसास पैदा हो गया है कि इसका कोई रब भी है जो मुआफ करने वाला है। और फिर अल्लाह अज़्ज़ल जलाल अपने बंदे से मुखातिब होके कहते हैं अब्दी इअमल मा शि'त फ़क़द ग़ुफ़िर लक। मेरे बंदे जाओ, तूने सच्ची तौबा कर ली ना, जो कुछ भी तुमने किया जाओ मैं तुम्हें आज से मुआफ करता हूं। रब ताला उससे भी मुआफ कर देते हैं। बल्कि कुरान मजीद की आयत तो इतनी बड़ी नवीद सुनाती है इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा फ़उलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा। जो सच्ची तौबा कर ले और बाद में वादा कर ले आइंदा में अल्लाह ने एक काम करूंगा। अल्लाह ताला ने एक ऐसा निजाम रखा है जो मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूं। आप में से मुझे उम्मीद है वासिक है कि सभी जानते होंगे, IT के मुतालिक जानते हैं। आप ये भी तो जानते हैं, बहुत अच्छा जानते होंगे कि आपने अगर कोई लिखाई की है तो फॉन्ट तब्दील करें तो लिखाई चेंज हो जाती है। कभी मैटर भी चेंज हुआ है। आपने आउज़बिल्ला लिखा और फॉन्ट लगाए तो बिस्मिल्लाह वही आउज़बिल्ला बन जाए, हो सकता है। ये तो हो सकता है कि आपने खत्ते नस्तालीक में लिखा है, आप फॉन्ट लगाएं खत्ते रिका में हो जाएगा, खत्ते दीवानी में हो जाएगा। जैसे मुख्तलिफ खतूत है, लिखाई के पैटर्न है, अंदाज है, ये तो चेंज हो जाते हैं। अल्लाह के पास निजाम क्या है? 60 से 70 साल अगर किसी ने बुराई की है, तौबा करता है, अल्लाह फरिश्तों से हुक्म देते हैं, फरिश्तों को हुक्म देते हैं। सिर्फ आखिर फरिश्तों ने लिखा है, किसी चीज पे लिखा होगा, वो अल्लाह ही जानता है। अब इसको मिटाने के लिए तो 70 साल फिर लगेंगे? नहीं, ऐसी कमांड लगाओ कि ये 70 साल गुनाहों को युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, सच्ची तौबा कर चुका है, इसके गुनाहों को भी नेकियों में तब्दील कर दो, कन्वर्ट कर दो। ये निजाम अल्लाह अज़्ज़ल जलाल के पास है। और कितना खूबसूरत निजाम है कि इंसान ने गुनाह किए हैं, सच्ची तौबा की, मुआफ भी होगी और उसको अल्लाह ने नेकियों में तब्दील कर दिया। लेकिन अगर आप आदत को भी नहीं छोड़ते मेरे भाई, तो ये आपकी फितरत सानिया बन जाएगी। फितरत सानिया दूसरी फितरत। फितरत ऊला क्या है? इस्लाम। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानी औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानी। हर बच्चा इस्लाम पे पैदा होता है, उसके वालिदैन उसे यहूदी बनाते हैं, उसके वालिदैन उसे ईसाई बनाते हैं, उसके वालिदैन उसे मजूसी बनाते हैं। इसलिए ईसाई यहूदी बच्चे छोटे हैं, वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परवरिश में होंगे, वो जहन्नम में नहीं जाएंगे। क्योंकि हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। ये फितरत सानिया है। 10 दर्जे तय करके जो बुराई पे लगा आया तो उसकी बुराई फिर फितरत बन जाती है। इसके बारे में लोग जो कहते हैं सच कहते हैं,
پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے لیکن کسی کی فطرت چینج نہیں ہوتی۔ اس طرح کی عادت پکی ہو جائے اور فطرت تک جب انسان پہنچ جائے تو بہت کٹھن حالات ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال نے اس کے لیے بھی علاج رکھا ہے۔ یہ علاج کتنا دور ہے؟ جتنی آپ کی پیشانی زمین سے دور ہے، جتنی آپ کی پیشانی زمین سے دور ہے اتنا ہی اللہ ذوالجلال کی رحمت سے آپ دور ہیں۔ آپ کا چہرہ زمین پہ رکھا نہیں ہے۔ رب تعالی سجدہ کرنے والے کے بارے میں اپنے پیغمبر کی زبان اطہر سے بیان کرواتے ہیں، اقرب ما یکون المرء اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد۔ سب سے پیارا اللہ تعالیٰ کو انسان اس وقت لگتا ہے کہ جو سجدے میں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے جہنم کو یہ حکم دے دیا ہے، جو چہرہ سجدہ کرنے والا ہے تم اس کو کوئی نقصان نہیں دو گے۔ جہنم کی آگ اس انسان کے چہرے پہ حرام ہے جو سجدہ کرنے والا ہے۔ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت دے، توفیق دے۔ اور آپ جانتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ تو ماشاءاللہ ایکسٹرا آرڈنری ایکسپرٹ ہیں، آپ کے سامنے آپ نے لیپ ٹاپ کھولا ہے۔ آج کل تو لیپ ٹاپ بہت دور ہو گئے، آپ کے ہاتھ میں گلیکسی ہے اور نہ جانے کیا کیسے کیسے اپلیکیشنز اور ٹولز اور کیا کیا چیزیں آگئی ہیں۔ آپ کو ڈیسیژن لینا ہوتا ہے only 3 اور 5 سیکنڈ میں، اس سائٹ کو میں اوپن کروں کہ نہ کروں۔ آپ کے سامنے کوئی پکچر آتی ہے، کوئی ایسی چیز آتی ہے، اس کو میں کلک کروں کہ نہ کروں، only 3 سیکنڈ۔ یہ اگر آپ کنٹرول کر لے نہیں اور آپ فوراً اس کو بادر ہی نہ کریں، آپ اپنے آپ کو شیطان کی اس برائیوں کی دلدل سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر پائیں گے۔ اور اگر کسی کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ میں بار بار کوشش کرتا ہوں لیکن بات نہیں بنتی، ایک چھوٹا سا مشورہ ہے، دے دوں آپ کو۔ جب بھی کسی کو ذہن آئے کہ میں نے کچھ دیکھنا ہے تو جہاں بہت سارے لوگ اس کے ریلیٹیوز بیٹھے اس کے درمیان میں آ کے بیٹھ کے پھر کھول کے دیکھے، ٹھیک ہے؟ چھپ کے تو اکیلا ہوگا نا، کہے گا کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کا رب دیکھ رہا ہے، اس کا رب پھر بھی دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک چرواہے کے پاس گئے اور چرواہے سے کہا ایک جانور مجھے دے دو، کہتے نہیں، کہتے کیوں؟ میرے مالک نے منع کیا ہے۔ کہا تو مالک کون سا دیکھ رہا ہے، آپ قیمت لے لو۔ کہنا بھیڑیا کھا گیا۔ کہا نہیں، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے، میں اس کو جواب کہہ دوں گا۔ اسی لقمان حکیم جب فوت ہونے لگے تو بیٹے نے کہا ابا جان ساری چیزیں اپنے ساتھ ہی لے جانی ہے، مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ کہا بیٹا لکھو، بیٹا گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بیڈ روم میں تو نہیں اللہ تعالیٰ دیکھتے کہ دیکھتے ہیں؟ آپ کے اپنے کمرے میں تو ظاہر ایک نہیں ڈبل گیٹ بھی ہو سکتا ہے نا، ڈور بھی ہو سکتا ہے نا، اور وہاں تو آپ کے سسٹم بھی ہو سکتے ہیں کہ باہر کی آواز اندر نہ آئے، اندر کی آواز باہر نہ جائے، ریکارڈنگ سسٹم جیسے ہوتا ہے۔ پھر کہا بیٹا اگر گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن اللہ کی زمین پہ نہ کرنا، کسی اور جگہ جا کے کر لینا۔ کہاں جائے گا؟ اللہ کی زمین کے سوا کو اور جگہ ہے؟ پھر کہا بیٹا اگر گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن اتنا کرنا جتنی سزا سہنے کی تیرے جسم میں طاقت ہے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو وسوسہ یہ پہلا طریقہ ہے شیطان کا جس سے وہ انسان کو ڈیٹریکٹ کرتا ہے، رب تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ شیطان انسان کو رب سے دور کرتا ہے تو اسلام کے اصول میں شک پیدا کرتا ہے۔ اسلامی اصول کیا ہے؟ رب کے بارے میں تشکیک، رسول کے بارے میں تشکیک اور قرآن و حدیث کے بارے میں شک پیدا کرنا، طرح طرح کے اشکالات پیدا کرنا، طرح طرح کی باتیں اس کے ذہن میں لانا۔ حدیث کے الفاظ ہے شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے من خلق السماء، بتاؤ آسمان کس نے بنایا؟ تو انسان کہتا ہے ربی، ربنا، اللہ نے بنایا۔ پھر وہ ایک خیال پیدا کرتا ہے من خلق الارض، بتاؤ زمین کس نے بنائی؟ بندہ کہتا ہے اللہ نے بنائی۔ اچانک سے ایک سوال ذہن میں پیدا کرتا ہے من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے بنایا؟ تیرے رب کو کس نے بنایا؟ رک جاؤ، یہ خیال ہی شیطانی ہے۔ 3 کام کرو، فلینتہی، رک جاؤ، سوچنا بند کرو۔
دوسرا کام پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تاکہ شیطان سے بچ جائے. تیسرا کام لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یہ تین کام کرنے سے شیطان جو آپ کو اغوا کرنا چاہ رہا ہے اس سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے شیطان کے اس وسوسے سے بچنا جو اللہ کے بارے میں، جو قیامت کے بارے میں اور جو اللہ عز و جلال کی ذات کے بارے میں سوالات پیدا کرتا ہے. حکم یہ تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی نعمتوں میں غور کیا کرو، اللہ کی ذات کی کنہ میں مت جاؤ. اچھا قبر کیسے ہے، اس کے اندر کیسے فرشتے آتے ہوں گے، میرا رب جانتا ہے. قیامت کا ماحول، جنت جہنم کیسے ہے، جیسے قرآن و حدیث نے بیان کر دی. میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے. اور یہاں میں رک کے، یوتھ کسی بھی معاشرے کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. یاد رکھیے گا کسی بھی معاشرے کے اندر یوتھ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. مستقبل کی بھاگ دوڑ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں دینی ہوتی ہے. اس لیے آپ اپنے آپ کو کبھی معمولی نہ سمجھیں. نہ جانے آپ میں سے کتنے لیڈرز بیٹھے ہیں اور کتنے قوم کے رہبر و رہنما بیٹھے ہیں اور کتنے اقتصادیات کے اندر کل کو عالمی منڈی میں نام پیدا کرنے والے ہوں گے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کے لوگ اپنی زندگی اور فیوچر کی پلاننگ کریں گے. اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہ سمجھے گا کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے. آپ اس عمر میں ہیں جس عمر میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. یوتھ کے سامنے آج یہ جو جملہ میں نے پیش کیا ہے کہ اسلامی اصولوں میں شک پیدا کرنا، یہ کس انداز سے پیش کیا جاتا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کچھ سوالوں کے جوابات کے ساتھ میرے ساتھ شریک ہوئیے گا. ہوں گے انشاءاللہ. میں 4 کلمے بولنا چاہ رہا ہوں، آپ بتائیے گا صحیح ہیں کہ نہیں. سب سے پہلا کلمہ، ہمیں آزادی چاہیے. آزادی بری ہے کہ اچھی؟ جواب دیجیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کچھ کہا تو نہیں؟ مجھے تو بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. اب تھوڑا سا جواب دیجیے. ویسے بریک فاسٹ کر کے آتے ہیں؟ اللہ آپ کو برکت دے. سب سے پہلا جو جملہ بولا جاتا ہمیں آزادی چاہیے. نو ڈاؤٹ آزادی ہونی چاہیے. دوسرا جملہ مساوات ہونی چاہیے. نو ڈاؤٹ مساوات کو پسند کریں آپ. تیسرا جملہ رواداری ہونی چاہیے. سنا کبھی؟ اور ہونی چاہیے. چوتھا جملہ ترقی ہونی چاہیے، اور ترقی ہونی چاہیے. ہم تو چاہتے ہیں مسلمان زندگی کے ہر میدان میں سب سے آگے نظر آئیں. فرق کیا ہے؟ فتنہ کہاں ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ یوتھ کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے. میرے اور آپ کے نزدیک سب سے پہلا جملہ آزادی یہ ہے، میں آزادی کے ساتھ نماز پڑھوں، میں آزادی کے ساتھ روزہ رکھوں، میں آزادی کے ساتھ تجارت کروں، میں آزادانہ طریقے سے اپنی زندگی کو انجوائے کروں اسلامی اصولوں کی روشنی میں. میں آزادانہ طریقے سے اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤں، اپنے رشتہ داروں سے ملوں، اپنے دوستوں سے ملوں. یہ آزادی ہے. لیکن آزادی مغرب کیا دیتا ہے؟ غور کیجئے گا قرآن مجید کو آپ دیکھتے ہیں، وہاں بار بار لفظ آتا ہے عبد. بندہ غلام ہے کس کا؟ اللہ کا. اس کو رب کی بات ماننی ہے اور آزادی لینی ہے. آزادی رب کی باتوں کو چھوڑ کر نہیں، رب کے احکامات کو مان کے آزادی لینا، یہ ہر مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے. لیکن قرآن نے عبد کا لفظ بولا. آپ بائبل کو اٹھائیں گے وہاں پہلے یہ لکھا جاتا تھا مین کائنڈ. اس کی ٹرانسلیشن کیا کریں گے آپ؟ وہ بھی یہ تصور قائم کرتے تھے کہ اللہ کوئی ہے، گاڈ کوئی ہے. لیکن جب کانٹ آیا ہے، ریگارڈ آیا ہے، مستشرقین جو رنٹیلزم کی شاہکار تھے، ہیوم نے سب سے آ کے یہ جملہ چینج کیا ہے، مین کائنڈ نہیں ہیومن کائنڈ. اور کیا کہنا چاہا؟ سوچ میری، ذہن میرا، ذہانت میری، جب میں سوچ سکتا ہوں تو فیصلہ بھی میں خود کر سکتا ہوں، مجھے کسی رب کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پسند ہے یہ آزادی؟ مغرب یہ آزادی چاہتا ہے. دشمن کے وار کو سمجھیے. رب تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا تھا قیامت کے نزدیک لوگ شراب کو کہیں گے، اس کا نام اچھا بنا دیں گے. آج وہی بات ہے، مائے مقدس، پاک پانی. شراب اور پاک پانی یہ کیسے ہو گیا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں پہ لعنت کی اور اس کے لیے 4 بڑے لفظ بولے. ام الخبائث، یہ خباثتوں کی جڑ ہے. ام الفواحش، یہ فحاشیوں کی جڑ ہے. اور ام الداء، یہ بیماریوں کی جڑ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب یہ انسان جب پی لیتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت تو قبول نہیں ہوتی. مغرب یہ آزادی چاہتا ہے، ہم کیا آزادی چاہتے ہیں؟ مسلمان کو کیا آزادی ہونی چاہیے؟ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. ہم ذلیل ترین قوم تھے، اللہ نے ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے دی ہے. ہم نے اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے عزت چاہی تو وہ رب ہمیں دوبارہ ذلیل کرنے پہ قادر ہے. آزادی کو پسند کرنا چاہیے، لیکن وہ آزادی جو میری اور آپ کی عقل مانتی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی آزادی دے، آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں عزت کے ساتھ جائیں، لوگوں کو یہ علم ہو یہ مسلمان ہے، یہ آزادی ہے. اپنے من کا غلام بن کے آزادی لینا یہ مغرب کی آزادی ہے، یہ مسلمانوں کی آزادی نہیں ہے. سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ بولیے. سورج غروب ہوتے یہ ضرور پیغام دیتا ہے. میں بھی جب مغرب کا رخ کرتا ہوں نا تو غروب ہی ہوتا ہوں. اگر آپ مغرب کے پیچھے آئیں گے تو آپ کی عظمت غروب ہو جائے گی. مغرب میں سورج طلوع اس دن ہوگا جس دن قیامت آنی ہے. اللہ ذوالجلال فرمائیں گے آج مغرب سے طلوع ہو جا. دوسرا نعرہ کون سا دوسرا نعرہ تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ مساوات. مساوات کا مطلب ہوتا ہے برابری. کیا ہوتا ہے؟ برابری. آپ برابری پسند کرتے؟ بولیے. میں یہ بات آپ کے دل تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. کل کو آپ کسی فیکٹری کے مالک بن جائیں، آپ کو پسند ہوگا کہ جتنے ورکر کام کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کے پارٹنر ہوں؟ بولے. تو پھر آپ مساوات تو پسند نہیں کرتے. ہاں بہت اچھا بولا آپ نے. مساوات کو آپ پسند نہیں کر رہے. پھر آپ چاہیں گے جتنے سارے بیٹھے ہیں آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بن جائیں ایک ہی وقت میں. وقفے سے بن سکتے ہیں نا. پسند ہے آپ کو؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ مساوات برابری ہونی چاہیے. کہاں؟ یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اسلام دین عدل ہے، اسلام دین مساوات نہیں ہے. اسلام کے جو اصول ہیں وہ دین عدل ہے. جو جس مرحلے میں ہے اس کو پورے حق ملے. ایک پرائم منسٹر ہے ہمارے لیے بہت محترم ہے، ایک رعایا ہے اس کے بھی پورے حقوق ہیں. مساوات کا مطلب یہ ہے کہ سب کو برابر کیا جائے. یہ اسلام کا اصول نہیں. یہ صرف اولاد کے اندر ہے کہ آپ کے 6 سے 7 سے 8 سے 9 10 بیٹے بیٹیاں ہیں، ماں باپ کو چاہیے کہ سب سے برابری کریں. آپ ایک کو ایک لینڈ گفٹ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ لینڈ گفٹ کرتے وقت سوچنا ہے میں نے دوسرے کو دی ہے کہ نہیں دی. ایک کو آپ مکان جو ہے وہ بائے کر کے دے رہے ہیں، دوسرے کو بھی سوچے دیا ہے کہ نہیں دیا. یہاں آپ کو سووا بین اولادکم، اپنی اولاد میں مساوات کرو جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہاری پوری اولاد آپ کی خدمت برابری میں کرے، آپ کو احترام دے. مساوات یہاں ہوگی. اگر مساوات کا اصول ہو کسی کو اللہ نے 7 یا 6 فٹ کا قد دیا ہے اور کسی کا 4 فٹ کا قد ہے، مساوات کیسے ہوگی؟ وہ 2 فٹ کاٹ دے. بولیے. آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. کیا اس جو ہے 4 فٹ کے آدمی کو ہم 6 فٹ تک لے جا سکتے ہیں؟ نہیں. جو اس کے حقوق ہے اس کو پورے دیے جائیں گے، جو اس کے حقوق ہے اس کو پورے دیے جائیں گے. میں تو نہیں کہتا لیکن ایک بات بیان کی گئی سنا دیتا ہوں. بمنطق المساواہ، لکھنے والے لکھتے ہیں اگر مساوات کا اصول دنیا میں نافذ کر دیا جائے تو بمنطق المساواہ تو ہوگا کیا جو ہم نہیں کر سکیں گے کہ بہت سارے دانش مند یہ کہیں گے کہ 1 سال تو عورت کو بچہ جننا چاہیے تو 1 ساتھ مرد کو بھی ایسا کرنا چاہیے. ہو سکے گا؟ بمنطق المساواہ. اسلام کہتا ہے عدل کرو، اولاد میں برابری مساوات کرو. مغرب کے سامنے عدل کیا ہے، مساوات کیا ہے جو نعرہ بار بار میں اور آپ سنتے ہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا. میرا اور آپ کا عقیدہ ہے 1,44,000 صحابہ حجت الوداع کے موقع پہ تھے، سارے مل جائیں ایک نبی نہیں بن سکتا. بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. لاکھوں تابعین مل جائیں ایک صحابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے. پہنچ سکتے ہیں؟ بلکہ ابو الدرداء کی روایت سنیے، ساری دنیا نیکیاں کر لے، ایک گھڑی جو صحابی نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی.
اسی طرح میرے اور آپ جیسے اگر کھربوں لوگ جمع ہو جائیں ایک تابی بن سکتا نہیں. یہ درجات ہیں. مغرب کہتا ہے مساوات کا معنی یہ ہے نبی ہو، صحابی ہو، تابی ہو، تبع تابی ہو یا عام شخص ہو یا کوئی نعوذ باللہ کافر ہو، سب برابر ہیں. برابر ہیں. یہ ہے مغرب کی مساوات. اس وار کو سمجھیے. اسلام کے اندر شک پیدا کرنے کے یہ وار ہیں. تیسری بات رواداری ہونی چاہیے. رواداری کا کیا مفہوم ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، ہم نے تو آپ سے اس طرح کی باتیں لینی ہیں. رواداری کس کو کہتے ہیں؟ ٹالرنس. بہت اچھا لفظ بولا. برداشت. آپ کسی بھی معاملے میں ٹالریٹ کریں. سماحہ، وسعت ظرفی کا مظاہرہ کریں. کہاں؟ مسلمانوں کے درمیان یا کافروں کے درمیان؟ مسلمانوں کے درمیان. جہاں پہ ضرورت ہو. اچھا لفظ ہے. یہ الگ بات ہے کہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. رواداری کا مفہوم اسلام نے یہ دیا ہے کہ آپ کے ساتھ مسلمان ظلم بھی کرے معاف کر دو، ٹالریٹ کرو. کوئی گالی دے آپ اس کو دعا دو، معاف کر دو. لیکن کافر آپ کو تہہ تیگ کر دے آپ ٹالریٹ کرتے رہے، ٹھیک ہے؟ بولے نہیں. رواداری کا مفہوم اسلام کا آپ نے سمجھا. معاشرے کے اندر محبت، احترام، اخلاق، نرمی کو عام کیا جائے. معاف کرنا سیکھیے. سب سے افضل ایمان یہ ہے الصبر والسماحہ. صبر کرنا اور ٹالریٹ کرنا، برداشت کرنا، یہ سب سے افضل ایمان ہے. لیکن مغرب کیا کہتا ہے؟ تورات بھی آسمان سے آئی، انجیل بھی آسمان سے اتری، قرآن بھی آسمان سے اترا. تو مطلب یہ نکلا تینوں کتابیں تو آسمان سے آئیں، تو تینوں کتابیں اکٹھی ہی پرنٹ کروا دیتے ہیں. پھر مسلمان اور عیسائی اور یہودی بھائی بھائی ہیں، ان میں کوئی دشمنی نہیں ہونی چاہیے. یہودی ایک دن میں 1,00,000 مسلمان بھی مار دیں تو برداشت ہی کرنا چاہیے. بولے عیسائی اگر جو ہے وہ ذبح کر دیں 1,00,000 لوگوں کو، برداشت ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے یہ برداشت. جو شخص اپنے حفظ کی حفاظت نہیں کر سکتا، ایتھکس کی حفاظت نہیں کر سکتا. اور مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے جو جملہ کہنے والے نے کہا تھا. وہ کہا کرتے تھے جو شخص اپنے دین اور وطن کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنے دین اور وطن کی طرف نسبت کرنے کا حقدار نہیں ہے. مسلمان کو ذبح کروا لینا اور پھر کہنا کہ مسلمان اور کافر بھائی بھائی، یہ نہیں ہو سکتا. مسلمان بھائی بھائی ہیں. یہاں تفرقے ختم کیجئے، احترام کو غالب کیجئے. سب مسلمان بھائی ہیں، کسی پہ کوئی کفر کا فتویٰ نہ لگائیے. ٹالریٹ، کسی کی بات کو برداشت کیجئے، احترام دیجئے اور عزت دینا سیکھیے. آپ کو بھی اللہ عزت دے گا جب آپ دوسرے کو عزت دیتے ہیں. کسی کی عزت کو مت اچھالیے، کسی کی پگڑی کو مت اچھالیے، بلکہ خاموش ہو جائیے. بڑے کا احترام کرنا تو اسلام نے سکھایا ہے. وہ کیا چاہتے ہیں کہ مسلمان کافر یہ ایک ہیں. یہ رواداری اسلام کی نہیں ہے. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، اللہ نہ کرے مجھے اور آپ کو اگر کوئی گالی دے دے کہ آپ حرام کی اولاد ہیں، پسند ہوگا آپ کو؟ تو جو شخص یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ یوسف النجار کی نعوذ باللہ مریم علیہ السلام سے دوستی ہوئی، جس کی پاداش میں پیدا ہوئے، تو یہ نبی تو نعوذ باللہ حرام کی اولاد ہیں، تو آپ کو پسند ہے؟ یہ اس کو بھائی کہہ سکتے ہیں؟ آپ 25 دسمبر کو آپ کیک ان کو پیش کر سکتے ہیں جو آپ کے پیغمبر کو اس طرح کے الفاظ بولے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آخری بات، چوتھا نعرہ جو لگایا جاتا ہے وہ لگایا جاتا ہے ترقی ہونی چاہیے. ہم بھی کہتے ہیں ترقی ہونی چاہیے، اور میری آپ سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال آپ سب کو ایسی ترقی دے جو دنیا کے لیے مثالی بن جائے. آپ کو ہر میدان میں ترقی نصیب فرمائے. لیکن ترقی کس کو کہتے ہیں؟ عالمی منڈی میں صفے اول کے تاجر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے، لیکن صفے اول کے نمازی بھی تھے. یہ ہے ترقی. آپ رب کے احکامات کو مان کر دنیا کی چوٹی تک پہنچے. لیکن مغرب جس ترقی کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے بس اچھا مکان ہو، اچھی سیلری پیکج ہو، اچھا بینک بیلنس ہو، میرے اثاثہ جات اچھے ہوں، میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، رب کو یاد کروں یا نہ کروں، مجھے پتا ہو کہ میں نے
روزہ رکھنا ہے کہ رکھنا اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، یہ ترقی نہیں، یہ تو ان لوگوں کی ترقی کی بات ہے جن کا رب سے تعلق نہیں ہوتا۔ مسلمان یہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں ہوں لیکن اس سے پہلے نماز بھی ہو، رب کی یاد بھی ہو، رب کا ذکر بھی ہو، اور یہ ساری نعمتیں کیا اس سے بھی زیادہ ہوں، تو یہ ترقی ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان تیسرا جو وار کرتا ہے اور اس کو اللہ سے دور کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ذکر سے، عبادت سے غافل کرتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ شیطان جب کسی پہ قبضہ جمانا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اللہ کے ذکر سے محروم کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کے ذکر سے محروم کر دیتا ہے تو پھر ان انسانوں کو اپنی جماعت میں، اپنے گروہ میں وہ شامل کر لیتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے محروم ہونے والا انسان پھر شیطان کے شکنجے میں آسانی سے آ جاتا ہے۔ بلکہ دوسری جگہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ شیطان تمہیں جہاں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے وہاں اللہ کی عبادت سے بھی روکتا ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ کسی طریقے سے نماز چھوڑیں، کسی طریقے سے نماز میں سست ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان جہاں سستی پیدا کرتا ہے وہاں بے حیائی کو خوبصورت بنا کے، باطل کو مزین کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، اور چوتھا اس کا جو بڑا وار ہوتا ہے برے لوگوں کی صحبت کو خوبصورت بناتا ہے۔ ایسے لوگ جو نماز نہیں پڑھیں گے، جو شراب نوشی کریں گے، جو شیطان کے شکنجے میں آ چکے ہیں، ایسے لوگوں کو دوست بنانے کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ اور قرآن کی آیت کو سنیے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ قیامت کو انسان اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا ہائے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، قرآن میرے پاس تھا، اس دوست نے مجھے قرآن سے دور کیا، میں نماز تو پڑھتا تھا، اس دوست نے مجھے اس دین سے دور کیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو ذلیل ہی کرنا چاہتا ہے۔ بات تو دوست کی ہو رہی تھی قرآن میں، اس شیطان کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ دوست جو آپ کو نماز سے روکتا ہے، قرآن سے روکتا ہے، اچھائی سے روکتا ہے، وہ انسانی شکل میں شیطان ہی تو ہے، اس سے بچیے۔ المرء علی دین خلیلی، ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ يُخَالِلْ، غور کر لیا کرو آپ کس کو دوست بنانے جا رہے ہو۔ المرء مع من احب،
جو جس سے محبت کرتا ہے اسی طرح ہی ہو جاتا ہے۔ المجالسہ تولد المجانسہ، جس کے ساتھ بیٹھیں گے اسی کی عادات آپ کے اندر آ جائیں گی۔ لا تسأل عن قرینہ، لا تسأل عنہ وسل عن قرینہ، وکل قرین بالمقارن یقتدی۔ کسی کے بارے میں جاننا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھیے، جیسے دوست ہوں گے ویسا وہی ہوگا۔ قل لمن تعاشر قلت من انت، مجھے اتنا بتاؤ تم بیٹھتے کس کے ساتھ ہو؟ کہنے والا کہتا ہے میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے مثال دی ہے، اچھا دوست کستوری والا ہے اور برا دوست بھٹی میں پھونک لگانے والا۔ کستوری والے کے پاس اگر آپ جائیں، یا تو اما ان یحزیک، آپ کو گفٹ دے گا کستوری، اگر وہ گفٹ نہیں دیتا آپ خرید لیں گے، گفٹ سے بھی آپ کو خوشبو آئی، آپ نے خرید لی کستوری تب بھی خوشبو آئی۔ نہیں تو کستوری والے کے پاس بیٹھنے سے جب تک آپ بیٹھے رہیں گے آپ خوشبو میں معطر رہیں گے۔ اچھے دوست کے پاس جب آپ جاتے ہیں، اچھا دوست آپ کو اچھی نصیحت کرتا ہے، یا آپ اس سے کچھ سوالات کر کے پوچھ کے کچھ رہنمائی لے لیتے ہیں، اور نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور برا دوست اس پھونکنے میں پھونک مارنے والا ہے جو آگ جلا رہا ہے، آپ اس کے پاس جائیں گے یا تو چنگاری اڑے گی، آپ کے لباس کو جلا دے گی، نہیں تو دھواں تو برداشت کرنا پڑے گا۔ برا دوست بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یا تو آپ کو اپنی برائی میں لپیٹ لے گا، برا بنا لے گا، نہیں تو آپ کو ذلت تو سہنی پڑے گی۔ اور آج تو حقائق یہ بتاتے ہیں کہ اگر 3 بجے کوئی شخص مسجد کا رخ کر رہا ہو نا تہجد پڑھنے، اور کچھ چور بھی جا رہا ہو، نہ اس کو پتا یہ کون ہے نہ اس کو پتا یہ کون ہے، اور چوری ہو جاتی ہے تو FIR میں نام کس کا آتا ہے؟ دونوں کا۔ کیوں؟ حالانکہ وہ بیچارہ تہجد پڑھنے مسجد جا رہا ہے، معمولی سے ساتھ کی وجہ سے بھی اس کو مصیبت آ جاتی ہے۔ اس لیے 5واں طریقہ جس سے شیطان اللہ ذوالجلال کی رحمت سے انسان کو دور کرتا ہے، وہ گھروں کو خراب کرتا ہے، میاں بیوی کی لڑائی کرواتا ہے، مسلمانوں کے آپس میں تعلقات کو خراب کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان اعیس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، شیطان مایوس ہو گیا، جزیرہ عرب کے لوگ شیطان کی پوجا نہیں کریں گے، ولیکن بالتحریش بینہم، لیکن ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر کر کے لڑائیاں کروا دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اپنا تخت بنایا ہوا ہے، پانی پہ رکھا ہوا ہے، ثم یبعث سرایاہ، پھر اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، پھر وہ رپورٹ دیتے ہیں۔ حدیث لمبی ہے، صحیح مسلم کی روایت۔ ایک جب آ کے کہتا ہے فعلت کذا و کذا، آج میں نے اتنے قتل کروا دیے، تو شیطان ابلیس کہتا ہے ما صنعت شیئا، کیا کیا؟ مسلمانوں کی تو عقیدے بڑے اچھے ہیں، وہ کہتے ہیں بچے 2 اچھے نہیں، جتنے بھی ہیں اتنے ہی اچھے ہیں۔ آپ نے کتنے قتل کروائے ہیں؟ 100۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے ہزاروں بچے دے دیے، تم نے کیا کیا؟ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے فعلت کذا و کذا، میں نے یہ کیا، کیا کیا؟ کہتے چوری کروائی۔ کہ کتنی چوری ہوئی ہے؟ مسلمان تاجر سچ بولتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ تم نے چند لاکھ کی چوری کروائی، ان کو کروڑوں کے پروفٹس اللہ نے دے دیے، تم نے کیا کیا؟ ایک شیطان اٹھ کے جب یہ کہتا ہے میں ترکت حتی فرقت بینہ وبین امرأتی، میں صبح سے لگا ہوا تھا، خامن کو کہتا تھا وہ چھوڑو اسے، پھر شادی ہو جائے گی، پھر کیا ہے، عورتیں بہت، اور اس کو کہتا تھا کیا تم نے مصیبت پار رکھی ہے، چھوڑو اسے اور شادی ہو جائے گی۔ اب خامد اپنے گھر میں ہے، بیوی اپنے گھر میں ہے، اس وقت شیطان ابلیس اپنے تخت سے کھڑا ہوتا ہے، فَيُقَبِّلُهُ فَيَلْتَزِمُهُ، اس شیطان کو اپنے سینے سے لگا کے اس کو بوسہ دے کے کہتا ہے نعم الرجل انت، جو کام تم نے کیا کسی نے نہیں کیا۔ خاندانوں کو توڑنا، گھروں میں لڑائیاں کروانا، اس سے شیطان راضی ہوتا ہے، رحمان راضی نہیں ہوتا۔ آئیے چوتھا نکتہ، ویسے تو بہت سارے اور بھی طریقے شیطان کے، ناحق غصہ دلائے گا، فضول خرچی کروائے گا، فقیری کا خوف دلائے گا، اور کہے گا کہ آپ کا کیا سٹیٹس ہے، اس کو بلند کرو، برائی کر کے
یہ سارے کے سارے شیطانی وار ہیں۔ علاج کیا ہے؟ آپ پسند کریں گے ان علاجات کو ساتھ ساتھ یاد کرنا؟ ویسے تو آپ کا ماشاءاللہ حافظہ مجھے لگتا ہے بہت اچھا ہے، اس لیے آپ لکھتے نہیں ہیں۔ امام بخاری تھے نا، تو جب وہ استاد بولتے تو وہ لکھتے نہیں تھے، تو ساتھی کہنے لگے ما لہ لا یکتب، اس کو کیا، یہ لکھتا کیوں نہیں؟ تو وہ اپنے ہاتھ سے ہی انگلی پہ اس طرح لکھتے رہتے۔ اللہ نے ان کو بڑا حافظہ دیا تھا۔ تو ایک شخص نے کہا یہ کیا تماشا ہے، ہم سب لکھتے ہیں، یہ لکھتا ہی نہیں ہے۔ تو آخر ان کو کیا کرنا پڑا کہ اچھا جو تم نے حدیث سے لکھی ہیں وہ کھولو۔ 15,000 حدیثیں انہوں نے زبانی وہ سنا دی جو انہوں نے لکھی ہوئی تھی۔ تو مجھے بھی امید ہے کہ یہ سارا درس آپ کے ذہن میں لکھا جا رہا ہے، اور آپ ضرور سب کے سب ڈاکٹر صاحب کو لکھ کے دے دیں گے کہ یہ ایسے ہی ہوگا، اس لیے لکھنے نہ رہے۔ علاج کیا ہے؟ وسوسہ ہو، شیطان کا کوئی بھی ہتھ کنڈا ہو، پہلا علاج میرے بھائی اپنے آپ کو اللہ کی ضمانت میں لے جائیے۔ رب سے گزارش کیجیے، اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، تیرے سوا مجھے شیطان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیسے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور کیسے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اور آپ آ سکتے ہیں؟ غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو یہ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو گویا آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ دوسری بات، آپ نماز کے اندر کھڑے ہیں اور شیطانی وسوسہ اس طرح آتا ہے کہ آپ کو نماز اور تلاوت بھلا دیتا ہے، تو آپ یہ پڑھیے اعوذ باللہ من خنزر۔ یہ پڑھنے سے آپ اللہ کی ضمانت میں چلے جائیں گے، شیطان خیالات نہیں لائے گا۔ تیسری بات، آپ کو جب بھی غصہ آئے تو اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیجئے۔ آپ کیا پڑھیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا پڑھا جائے؟ صحابی کہتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے بیٹھے ایک شخص نے غصہ دلا دیا، اور جس کو غصہ دلایا اس نے اٹھ کے اپنے بازو کھولے اور وضو کرنے لگ گئے۔ پہلے جب بازو کھولے تو ہم خوفزدہ ہو گئے کہ لڑائی ہوگی، جب وہ وضو کرنے لگ گیا تو ہم نے کہا شاید پاک صاف ہو کے لڑیں گے۔ تو وضو کر کے جب آئے تو آ کے کہتے ہیں سنو، میرے دادا عطیہ نے مجھے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا غصہ شیطان سے ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، اور آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے جب کسی کو غصہ آئے تو وہ اعوذ باللہ پڑھ لے، نہیں غصہ جاتا تو وضو کر لے۔ ویسے تو یہ بھی حدیث ہے اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیکن گراؤنڈ اور ریالٹیز یہ بتاتی ہیں کہ بندہ لیٹا بھی ہو غصہ آئے تو اٹھ کے دوڑ پڑتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ چوتھی جگہ، جب آپ کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کاغان کی وادی میں جائیں یا کسی جگہ جائیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں جائیں۔ کیسے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جب یہ پڑھ کے آپ کسی جگہ بیٹھیں گے، رب تعالیٰ کے فضل سے جب تک آپ اپنے گھر واپس نہیں آ جاتے اس وقت تک آپ کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ جن تو دور کی بات ہے، شیطان تو دور کی بات ہے، موذی چیز بھی آپ کو تکلیف نہیں دے سکے گی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں یہ دعا تو سیکھتا سکھاتا تھا، زندگی میں ایک مرتبہ میں یہ دعا پڑھنا بھولا، اس دن ہی مجھے بچھو نے کاٹ لیا۔ پانچواں طریقہ جس سے آپ شیطانوں سے بچنے کے لیے اللہ کی ضمانت میں جا سکتے ہیں، آپ جب واش روم میں جاتے ہیں تو یہ دعا پڑھیے اعوذ باللہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جن جو ہیں شیاطین اور جنیوں سے اللہ مجھے محفوظ فرما۔ اور یہاں رک کے میں ایک بات ضرور آپ سے کہوں گا، آپ تو نوجوان ہیں، آپ کو جنوں سے خوف تو نہیں آتا؟ نہیں آتا، پکی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر بھی کوئی جن بیٹھا اور آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، آپ زندگی میں خوف کھائیے گا بھی نہیں، بہادر بنیے۔ اور کتنے لوگ پریشان ہیں، پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ اس طرح کی دعائیں نہیں پڑھتے تو جن واقعی ان کو تنگ کرتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب تک آپ پاک رہتے ہیں، بابوز رہتے ہیں اور یہ دعائیں پڑھتے ہیں، دنیا کا کوئی جن آپ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اور میں تو کبھی کبھی پوچھتا ہوں بھائی آپ اتنے پریشان ہو، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ آپ نے کبھی بریکنگ نیوز دیکھی یا سنی ہے کہ 4 جن آئے گجرانوالہ میں اور 6 لوگوں کو اٹھا کے لے گئے؟ کبھی سنا آپ نے؟ ایسا نہیں ہوتا۔
ایسا نہیں ہوتا. آپ کو بہادر ہونا چاہیے. کیسے بہادری آئے گی؟ یہ دعائیں پڑھنے سے، صبح شام کے اذکار پڑھنے سے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے سے، آیت الکرسی پڑھنے سے. چھٹا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح شام یہ دم کیا کرتے تھے اپنے بچوں کو، اور یہ پڑھا کرتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. حسن و حسین رضی اللہ عنہما جو اللہ کے رسول کے پھول تھے، جو جنت کے شہزادے ہیں، وہ دونوں بیمار تھے اور دونوں لیٹے ہوئے. جبریل امین آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ آج پریشان لگ رہے ہیں. کہا میرے دونوں پھول تو لیٹے ہوئے ہیں، بیمار ہیں. کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ پڑھ کے دم کیجئے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. آپ نے یہی کلمات پڑھ کے دم کیے. فقام یلعبان، دونوں اٹھے اور کھیلنے لگ گئے. اپنے بچوں کو بھی اللہ کی ضمانت میں دیجئے، اللہ کی پناہ میں دیجئے. اور ساتھ جبریل نے کہا کہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسحاق کو یہی دم کیا کرتے تھے. ساتواں طریقہ، اگر آپ کو گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہو، بے چینی ہو، خوف ہو، فرسٹریشن کا شکار ہیں اور آپ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، تو آپ فوراً اپنی زبان پہ یہ کلمات لائیے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. یہ کلمات پڑھنے سے رب تعالیٰ بے چینی بھی ختم کرتے ہیں، خوف بھی ختم کرتے ہیں. فرسٹریشن کا شکار لوگ ریلیکس ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی ضمانت میں چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کتے کے بھونکنے کی آواز سنو یا گدھے کے بولنے کی آواز سنو، فوراً کہہ دیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اس وقت ہی آوازیں نکالتے ہیں جب یہ شیطان کو دیکھتے ہیں، تاکہ تم شیطان کے تسلط سے بچ جاؤ. ومن صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ. اور اگلا طریقہ جس سے آپ رب کی ضمانت میں جا سکتے ہیں، صبح کی نماز با جماعت ادا کیجئے. وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی امانت میں ہوتا ہے جو صبح کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے. اگر آپ کو خواب آیا ہے تو یاد رکھیے اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور اگر برا خواب آئے تو 3 کام کیجئے. پہلا کام، اٹھ کر بائیں طرف اپنے چہرے کو کر کے 3 مرتبہ تھوک دیجئے اور یہ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور تیسرا کام، صدقہ کر دیجئے، آپ کو اللہ ذوالجلال محفوظ فرمائیں گے. اور یہ خواب کسی کو مت بتائیے الا علی عالم او ناصح، یا کسی عالم کو بتائیے یا اس کو جو آپ کو شریعت کی روشنی میں نصیحت کر سکتا ہے. کسی ایسے انسان کو بتائیں گے وہ آپ کے خواب سن کے خوش بھی ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا ہوا آپ کو خوف زدہ خواب آئے. نہیں، شریعت کی روشنی میں آپ اس کا حل تلاش کرنے کے لیے کسی عالم کو بتائیے، کسی ناصح کو بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے 24 گھنٹے اللہ کی امانت، ضمانت اور پناہ میں چلا جاتا ہے. وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان والشرک. یہ الفاظ جو پڑھ لیتا ہے رب تعالیٰ 24 گھنٹے اس کی شیطان سے حفاظت فرما دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان سے بچنے کا اگلا طریقہ جو بیان کیا ہے، رات کے وقت اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیے. من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبہ لم يمنعه من دخول الجنہ الا ان يموت. جو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے اس کی اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے. جس دن فوت ہوگا وہ جنتی مہمان ہوگا. اور جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے
جو رات کو پڑھ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ حضر جلال کے پیارے پیغمبر نے کتنی خوبصورت بات کہہ دی. لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. رات کو آیت الکرسی پڑھ لے، صبح تک